جب بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے فرشتے سوال کرتے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بندے کو راحت ہی راحت ہونی چاہیے، کوئی اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دیتا۔ پھر اللہ اپنے ماننے والوں کو، اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو پھر کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جبکہ بندہ اللہ کا قریب ہے، مقرب ہے، محبت کرتا ہے۔ دنیا میں جس انسان کے ساتھ کسی کو محبت ہو جائے وہ بھی سوچتا ہے کہ میری طرف سے میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اللہ کا یہ کہنا کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے اور پھر ساتھ تکلیف بھی دیتا ہے الہ العالمین۔ جب یہ ہے آپ کا مقرب بندہ، جب یہ ہے آپ کا محبوب بندہ، پھر اس کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، جس بندے کو میں نے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، اس تکلیف میں آنے کے بعد وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی آہو بکا سننا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس تکلیف میں مجھے یاد کرتا ہے یا کسی اور کو یاد کرتا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں میرے سے دور ہو رہا ہے یا میرے قریب ہو رہا ہے۔ اگر یہ بندہ میرے قریب ہو رہا ہے تو یہ میرے مقبول بندے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے ہاں بندہ مقبول ہو گیا۔ اور اگر تکلیف میں بندہ مسجد سے بھی دور ہو گیا، سجدوں سے بھی محروم ہو گیا، تو یہ بندہ اللہ کا کبھی مقرب نہیں بن سکتا۔ اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف وہ بندہ برداشت کرے گا جو اللہ کے نبیوں کے قریب ہوگا، اس لیے کہ نبیوں سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، اور نبیوں پر بھی اللہ نے اپنے رسولوں پر تکلیف بھیجی، اور یہ تکلیف دے کر اپنے بندوں کو اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا